اور ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن کریم کے حفظ اور حفظ کے ساتھ تجوید، ان دو چیزوں کا اہتمام دلوں میں پیدا ہو، اس کی اہمیت دلوں میں جاگزین ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سب سے پہلا مقصد جو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ یتلو علیہم آیاتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے سمجھے جو بچے معنی نہیں سمجھتے، مطلب نہیں سمجھتے، ان کو قرآن حفظ کرانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن قرآن کریم نے یتلو علیہم آیاتی ہی کا ذکر الگ فرمایا اور یعلمہم الکتاب کا ذکر الگ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ تلاوت بھی بذات خود مقصود اور اس کا علم حاصل کرنا الگ مقصود ہے۔ تلاوت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مولانا حنیف صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تلاوت صرف قرآن کریم کی تلاوت وہ صرف ایک عبادت کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ کے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اس کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم پڑھیں تمہارے سامنے قرآن کریم، اور ہم پڑھنے کے معنی یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تلاوت فرمائیں آپ کے سامنے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کی اتباع کریں، آپ اسی طرح پڑھیں جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا۔ تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تلاوت کر لی اور زبان سے وہ الفاظ ادا کر لیے جو قرآن کریم کے اندر نازل ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ عظیم مقصد ہے کہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اسی طرح پڑھیں جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور آپ نے جس طرح پڑھا ہے آپ کے امتی وہ بھی اسی طرح پڑھیں جس طرح رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اور اسی حکم کی اتباع میں اس امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا علم ایجاد فرمایا جس کی دنیا میں کہیں نظیر موجود نہیں، علم تجوید۔ اس علم کی ساری کائنات میں، سارے اقوام میں، ساری ملتوں میں، سارے مذاہب میں کوئی نظیر، کوئی مثال موجود نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کن صفات کے ساتھ نکلتا ہے۔ دنیا کی بے شمار زبانیں ہیں، وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم بڑی ہماگیر زبانیں ہیں، ہماری بڑی جامع زبانیں ہیں، لیکن کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں یہ قواعد مرتب کیے گئے ہوں کہ اس زبان کا کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا اور کن صفات کے ساتھ نکلے گا۔ انگریزی زبان بڑی وسیع زبان سمجھی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا ڈنکا ہے، لیکن کوئی انگریزی زبان کے اندر یہ قاعدہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ بی کہاں سے نکلے گا اور سی کہاں سے نکلے گا اور کے کہاں سے نکلے گا اور ایل کہاں سے نکلے گا اور کس طرح اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ لہذا ہزار لہجے ہیں، امریکیوں کا لہجہ اور ہے، برطانویوں کا اور ہے، ساؤتھ افریقہ کی انگریزی کا اور ہے، ہر ملک کی اپنی زبان کے لہجے مختلف ہیں، الفاظ ایک لفظ کوئی ایک طرح بولتا ہے، کوئی دوسری طرح بولتا ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تجوید کے ذریعے ایسا منضبط نظام قائم فرما دیا کہ اس میں جو شخص بھی قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، پڑھنا سیکھے گا، وہ ایک ہی طرح پڑھے گا، وہ حروف کو اسی طرح ادا کرے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اور جیسے جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو تب پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ اتباع قرآن کا اتباع، یعنی پڑھائی کا اتباع، قرات کا اتباع، تجوید کا اتباع، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، اور افسوس ہے کہ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی کوتاہی پائی جاتی۔ قرآن کریم کو کسی طرح بھی پڑھ لیا، اس کے حروف کو صحیح طریقے، سین میں اور صاد میں کوئی فرق نہیں ہے، سا میں اور سین میں کوئی فرق نہیں ہے، زال میں اور ظا میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح ایک حرف نکال رہے ہیں اسی طرح دوسرا حرف بھی نکال رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ناشکری ہے، قرآن کریم کی نعمت کی ناقدری ہے کہ آدمی قرآن کریم کے الفاظ کو اس طرح نہ پڑھ سکے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ www.darsequran.com